بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر سامعین، زادرہ پروگرام کے اندر آپ کو خوش آمدید۔ اس پروگرام کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ہم اسلام کے مالیاتی احکام ہیں اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ تاکہ لوگوں تک اسلام کے مالیاتی احکام اور مختلف جو کاروبار کے اندر شرعی اور غیر شرعی چیزیں ہیں ان کے بارے میں تفصیلات لوگوں تک پہنچ جائیں اور وہ اپنا کاروبار جو دنیا اور آخرت کو جو ہے مد نظر رکھ کر کریں۔ اس پروگرام کا جو مطمع نظر ہے وہ یہی ہے، آپ بھی اس پروگرام کے اندر جو اپنی قیمتی آراء، کوئی مسائل کاروباری لحاظ سے، ٹریننگ کے لحاظ سے یا ایسے جو آپ معلوماتی لحاظ سے جو ہے آپ اس پروگرام کے اندر شرکت کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارا ای میل نوٹ کر لیجئے، آپ ای میل پہ ہمیں سوالات کے بھیج سکتے ہیں، تجاویز بھیج سکتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم ان کے جوابات بھی آپ کو دیں گے۔ ای میل ہے ہماری zadera@hotmail.com۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، zaderah@hotmail.com۔ اس کے علاوہ آپ جو ہیں ہمارے خطوط کے ذریعے بھی ہمارے پروگرام کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں انچارج پروگرام زادرہ، RCIB 274 پشاور روڈ، راولپنڈی۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے مالیاتی احکام جو ہیں اس پہ ہماری گفتگو ہوتی رہی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہم اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ آج جو ہے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے وہ اجارہ ہے۔ اجارے کو ہم جو ہے اپنے جو مہمان ہیں ان سے بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد عامر صاحب، ان سے ہم جانیں گے کہ اجارہ کیا ہوتا ہے اور اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجارہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا اردو میں ترجمہ کرایہ ہے، صلہ ہے، بدلہ ہے۔ انگریزی میں جو فائنینشیل ٹرم یوز ہو رہی ہے، لیزنگ یوز ہو رہی ہے اس کے لیے۔ اجارے کا جو اسلامک فائنانس میں مطلب ہے ہمارا، جو اسلامک فائنانس میں جو یہ ٹرم یوز ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اثاثہ، کوئی چیز انسان استعمال کرے اور اس استعمال کے عوض میں اس کا کرایہ ادا کرے اور وہ چیز بدستور اپنے مالک کی ہی ملکیت میں رہے۔ جو استعمال کرنے والا ہے وہ اس چیز کا مالک نہیں ہوتا، بلکہ صرف اس کو اتنا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کے جو فوائد ہیں ان کو حاصل کر سکتا ہے اور ان فوائد کے عوض میں بدلے میں وہ کرایہ چیز کے مالک کو دے دے۔ اور یہ جو مالک ہوتا ہے اثاثے کا اس کو ہم عربی میں مجیر کہتے ہیں، اور اردو جو استعمال کرنے والا ہوتا ہے، جو فائدہ اٹھانے والا ہوتا ہے یا جو کرایہ دار ہوتا ہے، جو کرایہ دے رہا ہوتا ہے، اس کو ہم مستاجر کہتے ہیں۔ یہ ایک معمول کا کاروبار ہے اور جس کی شریعت نے ابتدا ہی سے اجازت دی ہے اور یہ پہلے ہی سے شروع زمانے ہی سے لوگوں میں چلا آ رہا ہے۔ اسلام نے بھی اس کی اجازت اس لیے دی ہے کہ اس کاروبار میں لوگوں کا فائدہ ہے، لوگوں کے لیے سہولت ہے۔ وہ سہولت اس طرح ہے کہ ایک انسان ایک چیز خرید نہیں سکتا، اس کا مالک نہیں بن سکتے، لیکن وہ چیز، وہ اثاثہ اس کو ضرورت ہے اور وہ اس کو استعمال بھی کرنا چاہتا ہے۔ تو اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اس اثاثے کو خریدے بغیر اس کو استعمال کرے اور اس کا جو کرایہ ہے وہ اس کے مالک کو، مجر کو ادا کر دے۔ جو مجر ہوتا ہے وہ اس اثاثے کے تمام رسک کو افورڈ کر رہا ہوتا ہے۔ جو اس اثاثے سے متعلق رسک ہوتا ہے، اس اثاثے کے خراب ہو جانے سے متعلق، چوری ہو جانے سے متعلق جس قسم کے بھی رسک ہوتے ہیں، سارے کے سارے جو مجر ہوتا ہے وہ اس کو افورڈ کرتا ہے اور اسی رسک کے بدولت وہ اس نفع کا، کرائے کا حقدار ہوتا ہے۔ کیونکہ مستاجر اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، کرایہ دار ہوتا ہے، وہ اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے فائدے کے عوض اس کو جو ہے نا وہ اس کا کرایہ ادا کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ گھر میں رہنا چاہتے ہیں، ایک بنیادی ضرورت ہے، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ گھر خرید سکے، تو اب وہ کیا کرتا ہے کہ ایک دوسرے مجر کے پاس چلا جاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تم مجھے جو ہے نا گھر کرائے پر دے دو، تو وہ اس کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کر لیتا ہے اور گھر اس سے کرائے پر لے لیتا ہے اور گھر میں رہ رہا ہوتا ہے۔ اب رہنا اس گھر کا فائدہ ہے، گھر بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس میں انسان رہے، تو وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، رہ رہا ہے اس میں، چھت کے نیچے آ گیا، بارش سے، دھوپ سے بچ گیا وہ، تو اب وہ اس گھر کا کرایہ اس کے مالک کو یعنی اپنے مجر کو ادا کرے گا۔ اسی طرح ایک انسان، اس کو گاڑی کی ضرورت ہے، سفر کرنا چاہتا ہے لیکن گاڑی خرید نہیں سکتا، تو وہ گاڑی کو کرائے پر لے کر چلا جاتا ہے۔ جیسے یہ جو ہماری ٹیکسیوں کی مثال ہے، جو روڈ پہ ٹیکسی چل رہی تھی، یہ اجارے کی بہت عام سادہ سی مثال ہے۔ صحیح۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی چیز کو جو ہم اگر کرائے پہ لیتے ہیں اور اس کے منفعت کے بدلے ہم کرایہ ادا کرتے ہیں تو اس کو لیز، اجارہ، اور اردو میں ہم اس کو کرایہ داری جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ تو سامعین، آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ زادرہ پروگرام RCIB جو رفاح انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد کا ذیلی ادارہ ہے اس کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں اسلام کے مالیاتی احکام اور ان کے جو طریقہ کار ہیں، اسلام نے جنہیں
کہا ہے آپ اس طرح کے کار کے اوپر چلو، کاروبار کرو اور اپنی دنیاوی اور آخروی زندگی کو بناؤ، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، اگلا سوال آپ سے میرا یہ ہے، اجارے اور تجارت میں کیا فرق ہے، یا دونوں ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ اجارہ بنیادی طور پہ تجارت ہی کی ایک قسم ہے، موڈ آف بزنس ہے، لیکن تھوڑا سا ان میں بنیادی طور پہ فرق ہے۔ فرق اس طرح کہ جب کوئی چیز خریدی جاتی ہے یا بیچی جاتی ہے تو وہ جو ہوتی ہے وہ ملکیت بدل جاتی ہے اس میں۔ مثلا میں نے آپ سے پین خرید لیا ہے، تجارت کی ہے، میں نے آپ سے پین خرید لیا تو پین جو ہے وہ میری جو ہے نا ملکیت میں آ جائے گی، آپ کی ملکیت سے نکل کر۔ لیکن اگر میں پین آپ سے میں خرید نہیں سکتا ہوں، پین اتنا ایکسپینسو ہے، میں آپ سے خرید نہیں سکتا، میں پین آپ سے کچھ مدت کے لیے 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے میں آپ سے پین لیتا ہوں اور اس ٹائم پیریڈ کا آپ کو رینٹ ادا کرتا ہوں، تو یہ پین میری ملکیت میں تو نہیں آئے گا، لیکن اس کے فوائد کا میں مالک بن جاؤں گا کہ میں اس پین سے لکھ سکتا ہوں۔ ایک اور فرق جو ہے ان میں وہ یہ ہے کہ اجارہ جو ہے وہ ایک متعین ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتا ہے، اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے، مثلاً 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو خرید و فروخت ہوتی ہے، جو سیل اینڈ پرچیز ہوتی ہے، وہ مستقل بنیادوں پر ہوتی ہے کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے مجھے پین سیل کر دیا تو میں 1 گھنٹے کے بعد آپ کو پین واپس کر دوں گا، نہیں، اب وہ چیز میری ملکیت میں آ گئی ہے، اگر آپ ریکویسٹ کریں تو بھئی پین مجھے واپس کر دو تو میری مرضی ہوگی تو میں دوں گا، نہیں دوں تو کوئی مجھے قانوناً نہیں پوچھ سکتا، یا میں پین آپ کو واپس کرنا چاہتا ہوں 1 گھنٹے کے بعد، لیکن اب آپ کی مرضی، آپ چاہیں تو لیں یا چاہیں تو نہ لیں، اس میں تو ملکیت ہی تبدیل ہوگی ہے، اجارے میں ملکیت نہیں بدلتی اور یہ ایک اسپیسیفک پیریڈ کے لیے ہوتا ہے۔ تیسرا فرق جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے، جو تجارت جب انسان سیل اور پرچیز کرتا ہے کہ میں آپ کے پاس گیا، میں نے آپ کو آفر کیا، آپ نے ایکسیپٹ کر لی میری آفر کو اور مجھے پین سیل کر دیا، تو اب یہ جو تجارت ہے یہ فوری نافذ العمل ہو جائے گی کہ بس ٹھیک ہے، اب یہ ہم نے ابھی کرنی ہے۔ یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی میں مستقبل میں آپ سے یہ خریدوں گا، اس کو ہم سیل نہیں کہیں گے بلکہ پرومس ٹو سیل ہوتا ہے، وہ پرومس ٹو سیل ایک اندر تھنگ۔ تو یہ جو تجارت ہوتی ہے نا یہ فوراً نافذ العمل ہو جاتی ہے کہ ہم فوراً اپلائی ہو جاتی ہے کہ جی اب میں نے آپ کو موبائل بیچا، آپ نے اسی وقت خرید لیا، اور اگر آپ اس وقت نہیں خریدتے ہیں بلکہ چپ ہو جاتے ہیں یا چلے جاتے ہیں یا ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو مستقبل میں جب آپ میرے پاس آئیں گے تو میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کو اسی ٹرم اینڈ کنڈیشن کے تحت اسی ریٹ پر میں آپ کو موبائل دوں، بلکہ میں اس کا ریٹ بڑھا بھی سکتا ہوں، میں اس کا ریٹ گھٹا بھی سکتا ہوں، اور میں ٹرم اینڈ کنڈیشن بھی چینج کر سکتا ہوں۔ اجارہ میں یہ ہوتا ہے کہ میں ابھی سے آپ کے ساتھ ٹرم اینڈ کنڈیشن طے کر لوں اور یہ کہہ دوں کہ مجھے 1 سال کے بعد یہ تم مکان، یہ گھر یا یہ چیز جو یہ اثاثہ تم مجھے رینٹ پر دینا اتنے عرصے کے لیے، تو اجارے میں یہ بات درست ہے۔ اجارے میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ایٹ دا اسپاٹ کریں بلکہ آفٹر سم ٹائم بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ سامعین، اس کا مطلب یہ ہے کہ اجارہ جو ہے عام تجارت کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر مین جو فرق ہے کہ جس کا قبضہ ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر اسی کی ملکیت برقرار رہتی ہے، اور جو استعمال کنندہ ہے، جو استعمال کرنے والا، وہ اس کا اجارہ یعنی کہ کرایہ ادا کرتا رہتا ہے۔ سامعین، ایک دفعہ پھر سن لیجئے، ہم آپ کو اپنا ای میل بتاتے ہیں، آپ اس کو لکھ لیجئے، یاد کر لیجئے، تاکہ آپ ہمارے پروگرام کے اندر جو ہے وہ شرکت کر سکیں۔ آپ ہمیں اپنے سوالات یا کوئی ایسی آپ جو تجاویز لکھ دیجئے، وہ آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے zadera@hotmail.com۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، zaderah@hotmail.com۔ مصعب، فرمائیے گا، ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اجارے کی، جیسے کہ ہر کانٹریکٹ کی کچھ نہ کچھ شرائط ہوتی ہیں، تو اجارے کی کوئی مخصوص شرائط ہیں یا وہی شرائط ہیں جو ہم اپنے پچھلے پروگراموں کے اندر جو ذکر کر رہے ہیں؟ اجارہ چونکہ ایک کانٹریکٹ ہے اور ہر کانٹریکٹ کی کچھ بنیادی شرائط ہوتی ہیں، وہ تو جو ہم نے شروع میں بتا دیا تھا کہ جو کانٹریکٹ کی شرائط ہوتی ہیں وہ تو وہی ہیں، عاقل و بالغ ہونا۔ البتہ اجارہ اسپیسیفک جو اجارہ ہے اس کی کچھ اپنی بھی شرائط ہیں۔ وہ شرائط یہ ہیں کہ اجارہ ہم صرف ان اشیاء کا کر سکتے ہیں جو اپنا وجود ضائع نہیں کرتی۔ مثال کے طور پہ فروٹ ہے، وہ ایک کھانے کی چیز ہے، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک فروٹ جو ہے لیں، اجارے کی بنیاد پہ لے کر آئیں اور اس کو کھائیں، اب وہ اپنا وجود تو اس نے ضائع کر دیا، وہ فروٹ تو واپس نہیں ہو سکتا۔ گھر کا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کیا، اس سے فائدہ اٹھایا، تو وہ اپنا وجود اس نے ضائع نہیں کیا بلکہ اس کا وجود جو ہے نا موجود ہے۔ تو اجارہ ایسی اشیاء کا ہوتا ہے جن کا وجود برقرار ہو۔ صحیح۔ اچھا، پھر ایک اور جو دوسری کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ اجارے پر جب کوئی چیز آپ دیتے ہیں تو جو کرایہ ہے اور جو اثاثہ ہے دونوں ایک ہی جنس سے نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا روپے کو 10 روپے 100 روپے نوٹ کو یا کسی کرنسی کو آپ اجارے پر نہیں دے سکتے کہ تم اس کو یوز کرو، بھی یہ لو 100 روپے میرے سے لے لو، یوز کرو، اور پھر تم مجھے 100 روپے واپس کر دینا اور 5 روپے رینٹ دے دینا۔ یہ تو پھر وہی والی بات ہے جتنی کہ روپے پر روپیہ آ گیا۔ صحیح۔ اسی طرح آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس گھر ہے،
آپ کہتے ہیں کہ بھائی تم میرا گھر استعمال کرو میں تمہارا گھر استعمال کروں اجارے کے طور پر، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ ایک جنس سے ہونا، ہوموجینس نہ ہو بلکہ ہیٹروجینس ہو۔ آپ مثال کے طور پہ اگر آپ نے رینٹ پہ گھر لینا ہے، آپ اس کے رینٹ کے طور پہ آپ کوئی گندم دے سکتے ہیں، کوئی اور چیز دے سکتے ہیں، کوئی موبائل دے سکتے ہیں، کوئی روپیہ آپ دے سکتے ہیں، آپ کوئی اور چیز دے سکتے ہیں، لیکن ہیٹروجینس ہونی چاہیے۔ جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اجارے پر جو دیا گیا اثاثہ ہے اس کی منفعت کا استعمال واضح ہونا چاہیے کہ آپ ایک بلڈنگ لے رہے ہیں، آپ نے اس بلڈنگ میں کرنا کیا ہے؟ آیا آپ اس بلڈنگ میں گھر بنائیں گے، ہاسپٹل بنائیں گے، آپ اس کو رہائش کے طور پہ استعمال کریں گے یا ہاسپٹل بنا کے استعمال کریں گے، یا آپ اس میں کوئی اسکول بنائیں گے، یا آپ اس کو کس طرح استعمال کریں گے، اس کا استعمال کو واضح ہونا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں اگر آپ ایک بلڈنگ ہے، گھر بنا ہوا ہے، آپ اس کو کرائے پر لینا چاہتے ہیں تو اگر آپ اس کو گھر کے طور پر لیں گے اس کا کرایہ اور ہوگا، آپ اس کو اگر ہاسپٹل کے لیے لینا چاہیں گے اس کا کرایہ کچھ اور ہوگا، اگر آپ اس کو اسکول کے لیے لینا چاہیں گے، کمرشل یوز کے لیے لینا چاہیں گے تو اس کا کرایہ کچھ اور ہوگا۔ تو اس لیے بعد میں جھگڑنے کے بجائے بلکہ انسان پہلے ہی بتلا دے کہ بھئی میں نے یہ گھر اس لیے لینا ہے، یہ اس کے استعمال کا یہ مقصد ہے۔ صحیح۔ پھر اجارہ جب آپ نے کرنا ہے، جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو بھی ڈیٹرمن ہونا ضروری ہے کہ بھئی میں نے یہ 1 سال کے لیے لینا ہے، 1 دن کے لیے لینا ہے، یا 10 سال کے لیے لینا ہے، کتنی دیر کے لیے میں نے یہ آپ کی بلڈنگ لینی ہے۔ ٹائم پیریڈ بتانا ضروری ہے، یہ نہ ہو کہ ٹائم پیریڈ طے نہ ہو اور مستاجر جو ہے وہ کچھ اور سمجھ رہا ہو اور مؤجر جو ہے وہ کچھ اور ٹائم پیریڈ سمجھ رہا ہو۔ اچھا، اس کے بعد یہ ایک اور جو 5ویں کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو اجارے پر دیا گیا اثاثہ ہے اس سے استفادہ ممکن ہو۔ مثال کے طور پہ میرے پاس ایک موبائل ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو موبائل ہے یہ اس کا اجارہ کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ایک موبائل میرے پاس نہیں ہے اور میں اس کو اگر اجارے پہ دینا چاہوں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ غیر موجود اشیاء کا اجارہ جائز نہیں ہے۔ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کی ملکیت میں نہیں، آپ کے پاس ہی نہیں ہے، تو اس کا اجارہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک کہ وہ چیز آپ کے پاس موجود نہ ہو جائے۔ آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ یہ چیز آپ کے پاس موجود ہے لیکن آپ 1 سال کے بعد کیا اجارہ شروع کرنا چاہتے ہیں، یہ تو ممکن ہے کیونکہ چیز تو موجود ہے، چیز ہی نہیں ہے۔ آپ ابھی کا اجارہ کریں یا 1 سال کے بعد کا کریں یہ درست نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر جب ایک ٹائم پیریڈ طے ہو گیا ہمارا کہ اس ٹائم پیریڈ میں ہم نے یہ مکان ہینڈ اوور کرنا ہے، آپ نے اتنا عرصہ رہنا ہے، 1 سال اس مکان میں رہنا ہے، 1 سال آپ نے گاڑی کا اجارہ کر رہے ہیں تو آپ نے 1 سال گاڑی کا استعمال کرنی ہے، تو میں آپ کو 1 سال کے لیے وہ اثاثہ آپ کو دوں گا۔ اگر مؤجر جو ہے وہ 1 سال کے لیے اگر وہ اثاثہ مستاجر کو نہیں دیتا تو پھر وہ اس کا کرایہ بھی واجب نہیں ہوگا، کرایہ بھی لازم نہیں ہوگا، کیونکہ چیز تو مؤجر کے پاس ہی ہے، مستاجر نے تو اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو مستاجر کرایہ کس چیز کا ادا کرے گا۔ اچھا جی، ایک جو 7ویں کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ اجارے کا مقصد غیر قانونی یا حرام نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا اسلام خیال رکھتا ہے ہماری اس بات کا کہ ہمارے ملک کی قوانین کیا ہیں۔ ہمارے استاد ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس رہے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، وہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں۔ یہ جو روڈ پر سگنل لگے ہوتے ہیں آپ نے دیکھے ہیں، جو ٹریفک کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں، بالکل کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان سگنلز کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ شریعت کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اسلام ہمیں ان سگنلز کی بھی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سگنل، ریڈ سگنل پہ کھڑے ہو جانا، گرین پہ ٹریفک کو ایکٹیو کر دینا، یہ ایک ملکی قانون ہے، شریعت کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ملکی قانون شریعت کی کسی قانون سے متصادم نہیں ہے، تو اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اب ایک شخص سے وہ گھر بناتا ہے، گھر کرائے پر لینا چاہتا ہے، لیکن اب اس گھر کو غلط مقصد کے لیے استعمال کرے، جیسے کوئی شخص اغوا کا کام کرتا ہے، بچے اغوا کرتے ہیں، وہ ایک گینگ ہوتے ہیں جو مطلب بچوں کو اغوا کرتے ہیں۔ اب کوئی شخص اس مقصد کے لیے گھر لے کہ میں جو بچے اغوا ہوں گے ان کو چھپا کے وہاں رکھوں گا، تو اسلام نے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی ہے۔ صحیح۔ اچھا، 8ویں جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو چیز دی ہے، جو اثاثہ آپ نے دی ہے، مثال کے طور پہ گھر ایک عام کرائے کی بہت عام سی مثال ہے، ورنہ اگر آپ چلے جائیں یہ جو شادی بیاہ کے موقع پہ ٹینٹ سروس والے ہوتے ہیں، یہ بھی اجارے کی ایک مثال ہے۔ یہ جو پلیٹس دیتے ہیں، برتن دیتے ہیں، ٹینٹس دیتے ہیں، چیئر اینڈ ٹیبل دیتے ہیں، یہ بھی مثال ہے۔ تو جو چیز ہے جو اجارے پر دی جا رہی ہو اس سے فائدہ ممکن ہو، اس میں صلاحیت بھی ہو۔ اب یہ نہ ہو کہ آپ نے جناب لے لیا ہے گھر، تو لے لیا کرائے پہ، اجارے پہ، لیکن گھر کی حالت اتنی خستہ ہے کہ آپ اس گھر میں رہ نہیں سکتے، بارش میں ٹپکنی شروع کر دیتی ہے چھت، اس کی دھوپ سے اس کو بچاتی نہیں ہے صحیح طرح، اور باہر کے دروازے بھی نہیں ہیں اس میں، وہ انسان اس گھر کو لے کے کیا کرے گا جس میں رہنا ہی ممکن نہیں ہے۔ تو جب اس میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے استعمال کو، اپنے فائدے کو آگے منتقل کر سکے، تو ایسی چیز کا اجارہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اچھا، پھر کرایہ ہم نے ادا کیسے کرنا ہے؟ کرایہ ہم نے کیسے ادا کرنا ہے یہ بھی آپس میں فریقین پہ اسلام نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ مؤجر اور مستاجر طے کر لیں کہ منتھلی بیسس پہ ہے، ویکلی بیسس پہ ہے، ڈیلی بیسس پہ ہے، اینول بیسس پہ ہے، آپ نے کیسے ادا کرنا ہے۔ یا جب اوورآل آپ نے کر لیا کہ جی میں نے اتنا عرصہ استعمال کرنا ہے، 2 سال 3 سال، تو 3 سال کے بعد میں کرایہ ادا کروں گا، یہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا کہ آپ جیسے راضی ہو جائیں آپس میں۔ اچھا، پھر
اجارہ جو ہے یا جو فائدہ ہے کسی چیز کا، یہ دونوں ایسے جو کاروباری ماحول ہے اس علاقے کا، مثال کے طور پہ جو آپ نے گھر ہے، اس علاقے میں گھر صرف رہنے کے لیے کرائے پر دیا جاتا ہے، اسکول نہیں بنایا جا سکتا، دکان نہیں بنائی جا سکتی، مارکیٹ نہیں بنائی جا سکتی اس گھر میں. جی تو آپ نے جو ہے نا ان روایات کو، اس ماحول کی روایات کو مد نظر رکھنا ہوگا. یہ نہیں کہ اب ایک علاقے میں دستور ہی نہیں ہے کہ جناب وہاں گھر کرائے پر لے کر اسکول کھولا جائے، تو یہ آپ شریعت بھی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دے گی، کیونکہ وہاں کے لوگوں کی روایت نہیں ہے. تو بس اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا. اچھا، پھر جب ایک دفعہ عقد اجارہ طے پا جائے، کانٹریکٹ طے ہو جائے کہ جی میں نے یہ گھر آپ سے 1 سال کے لیے لیا ہے اور میں منتھلی بیسس پہ 10,000 یا 20,000 اتنا رینٹ اس کا ادا کروں گا، تو اب جب یہ کانٹریکٹ ہمارا اور آپ کا ہو گیا، اب مجھے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد یا یہ کانٹریکٹ ہونے کے بعد مجھے اس بات کا آپشن نہیں ہے، اختیار نہیں ہے کہ میں جو اجارہ طے ہم نے کیا ہے، جو کرایہ ہم نے طے کیا ہے، اس میں کمی کروں کہ بھی میں 10 نہیں میں 8 دوں گا. یا اسی طرح مؤجر ہے، اس کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مستاجر سے کرایہ 10 کے بجائے 12 لے لے، کیونکہ جب ایک چیز طے ہو گئی ہے تو اب اس پر ہی چلنا ہوگا، دونوں کے اوپر اس وعدے کو پورا کرنا لازم ہوگا. اچھا، ایک بات آخری جو کنڈیشن ہے، اگر مستاجر کی طرف سے جب کوئی چیز کرائے پر دی جاتی ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ چیز خراب ہو جائے، اب یہ خراب اگر مستاجر کی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے ہوئی ہے، پھر تو مستاجر جو ہے وہ ضامن ہوگا کہ وہ اس کو ٹھیک کرے. اور اگر اس کی غفلت کے بغیر ہوئی ہے، خود بخود خراب ہو گئی ہے، جیسے پانی کی موٹریں جو گھروں میں لگی ہوتی ہے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور اکثر بیشتر خود ہی خراب ہو جاتی ہیں، تو وہ پھر اس صورت میں جو ہے وہ اس کا جو ٹھیک کرنے کا خرچہ ہوگا وہ مؤجر کے ذمہ لازم ہوگا، کیونکہ مؤجر اسی بات کا تو فائدہ لے رہا ہے مستاجر سے. اگر مستاجر ایک چیز کو استعمال بھی کرے اور خراب ہونے کی صورت میں اس کا ٹھیک بھی کرائے تو یہ مستاجر کو نقصان ہوگا. اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز خراب ہو جائے تو مؤجر کیونکہ کرایہ لے رہا ہے، فائدہ لے رہا ہے، تو لہذا مؤجر ہی اس کو ٹھیک کرانے کا ذمہ دار ہوگا. تو یہ کچھ اس کی 12 تقریباً بنیادی شرائط ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر ان شرائط کو فالو کرتے ہوئے کوئی ہم اجارے کا کانٹریکٹ کرتے ہیں تو اس میں پھر ہمیں ساری چیزیں پہلے سے نہ صرف طے کرنی ہوں گی بلکہ ان پر قائم بھی رہنا ہوگا. جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ یک طرفہ طور پر نہ ہو تو ایک بندہ کرایہ بڑھا سکتا ہے جو کرایہ پہ دینے والا ہے، نہ یہ جو ہے کرایہ دار جو ہے جو کرایہ دینے والا ہے وہ اس کو کم کر سکتا ہے. بالکل، یعنی مالک بھی نہیں اپنی طرف سے بڑھا سکتا اپنے انفرادی حیثیت میں. اگر یہ صرف کرائے میں نہیں ہے بلکہ جب ایک چیز آپ نے دے دی ہے ایک مدت کے لیے، تب مالک کو اس بات کا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ 2 دن بعد آ کر کے یا تھوڑی دیر بعد آ کر کے بھی میں اپنا کانٹریکٹ کینسل کرتا ہوں. جیسے بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں نا کہ مالک مکان اور کرایہ دار میں جھگڑا ہو گیا، کانٹریکٹ ہوا تھا اجارے کا 1 سال کے لیے، 1 مہینے کے بعد جھگڑا ہو گیا، تب مالک کہتا ہے جی اب گھر خالی کرو. تو مستاجر قانونی طور پر اور شرعی طور پر جو ہے نا اس بات کا حقدار ہے کہ اس کانٹریکٹ کو کینسل نہ کرے، بلکہ کہ میں 1 سال کے بعد ہی دوں گا. یہ اس کا اس بات مطلب ہر قسم کا آپشن جو ہے نا یک طرفہ طور پر استعمال نہیں ہو سکتا. جی سامعین، ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سوال کی طرف. اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ ہمارے پروگرام کے اندر شریک ہو سکتے ہیں ای میل کے تھرو، یا آپ ہمیں جو ہے وہ خط لکھ سکتے ہیں، کوئی پیغام ہمیں لکھ سکتے ہیں، کوئی تجویز لکھ سکتے ہیں، کوئی اپنا سوال جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. انچارج پروگرام زادرہ RCIB 276 پشاور روڈ راولپنڈی، یا ای میل آپ ہمیں کر سکتے ہیں zaderah@hotmail.com zaderah@hotmail.com. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ زادرہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں اسلام کے مالیاتی احکام اور مروجہ جو شرعی اور غیر شرعی طریقہ کار ہیں ان کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں. تو ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر کرایہ دار کی غفلت نہ ہو اور کرایہ پر دیے گئے اثاثے کو نقصان پہنچ جائے تو پھر کیا حکم ہے کہ کون اس کا ذمہ دار ہوگا، اس نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا، اس بارے میں فرمائیے. دیکھیں جی کہ اگر کرایہ دار کی غفلت نہ ہو، جس نے رینٹ پر کوئی بلڈنگ لی ہے، کوئی مشینری لی ہے اور اس کی غفلت نہیں ہے، اس کی نیگلیجنس کی وجہ سے چیز خراب نہیں ہوتی بلکہ اس نے اس چیز کی اچھی طریقے سے حفاظت کی، دیکھ بھال کی، اب وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، تو وہ چیز جب خراب ہوگی تو اس کی ٹھیک کرنے کا خرچہ جو ہے نا وہ مالک کے ذمہ ہوگا. میں نے جیسے کہ پچھلے سوال کے جواب میں بھی آپ کو بتلایا تھا. اچھا، اب وہ چیز خراب ہو گئی، مثال کے طور پہ گاڑی کی مثال ہم لیتے ہیں، اس میں جو رینٹ کار والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، اس میں تھوڑی سی کوتاہی ہوتی ہے ان سے. آپ نے اب جو گاڑی کا مالک ہے اس کو تو پتہ ہے کہ اس گاڑی کے اندر کیا کیا فالٹ ہیں، لیکن وہ رینٹ پر دے رہا ہے گاڑی. جو رینٹ پہ مستاجر گاڑی لے رہا ہے وہ بسا اوقات گاڑی جاتے ہوئے تو ٹھیک تھی، پتہ چلا واپس اب آ رہی ہے تو گاڑی خراب ہو گئی ہے، فلاں بات پیش آ گئی انجن میں.
تو اب یہ جو اس جتنا عرصہ وہ گاڑی تو ٹھیک چلتی رہی ہے اتنے عرصے کا تو کرایہ اس کے اوپر لازم ہو جائے گا، لیکن گاڑی مستاجر کی غفلت کی وجہ سے نہیں بلکہ از خود خراب ہو گئی، کسی اور وجہ سے خراب ہو گئی، تو اب اتنے عرصے کا کرایہ ساقط ہو جائے گا، وہ اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں جو رینٹ کار والے تھے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کرائے پہ ایک چیز آپ کو دے دی، اب میں نے آپ کو عرض کیا کہ ان کو تو پتہ ہوتا ہے کیونکہ گاڑی ان کی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس گاڑی کے اندر کیا فالٹ ہوتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں جی کہ آپ گاڑی لے جائیں، خراب ہوئی ٹھیک ہوئی ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، بلکہ آپ اس چیز کا نفع بھی لے رہے ہیں، اور کیا نام ہے پھر اس کو اگر وہ خراب ہونے کا چانس ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ خراب ہو جائے گی، اور پھر بھی آپ کرایہ دار کو کہہ رہے ہیں جی خراب ہو جائے ٹھیک ہو جائے، تو ہم کرایہ تو اتنا ہی عرصے کا لیں گے، پورے دن کا لیں گے۔ اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ جو کنڈیشن لگاتے ہیں کہ خراب ہو جائے ٹھیک ہو جائے، یہ ان اسلامک کنڈیشن ہے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ البتہ اگر گاڑی ہے وہ مستاجر کی غلطی کی وجہ سے خراب ہوئی ہے، مستاجر اچھا ڈرائیور نہیں تھا بلکہ تجربہ کار ڈرائیور نہیں تھا، اس کی غلطی کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اگلی گاڑی کو ہٹ کر دیا، کسی دیوار کو ہٹ کر دیا، تو اب اس گاڑی کا جو ٹھیک کرنے کا خرچہ ہوگا وہ خرچہ جو ہے مستاجر کے ذمہ لازم ہوگا۔ اصول یہی ہے کہ اگر مستاجر کی غفلت کی وجہ سے نہیں ہوا تو پھر تو مجر ہی ذمہ دار ہوگا۔ سامعین، اگر ہم آپ کے سمجھانے کی خاطر ایک مثال لیتے ہیں کہ ایک بندہ 1 سال کی لیز پہ لیتا ہے گاڑی، اور جب لیز کا کانٹریکٹ ہوتا ہے تو اس میں ہر چیز جو ویل مینٹینڈ ہوتی ہے، اب 4 مہینے بعد پتہ چلتا ہے جی کہ اس کا جو ہے ٹائر جو ہے بالکل فارغ ہو گیا ہے اور وہ استعمال کے قابل نہیں رہا، تو آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ اب یہ جو ایک ٹائر خراب ہوا ہے گاڑی کا، یہ کس کے ذمہ ہے؟ کیا یہ جو لیسر ہے وہ دے گا یا جو لیسی ہے وہ پے کرے گا؟ لیسر، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ لیسر جو مجر ہے، جی جو مجر ہے جی ہاں وہ اس کا جو نقصان ہے وہ پے کرے گا اور دوبارہ اس کا ٹائر دلوا کے دے گا، کیونکہ اس کو تو پتا تھا کہ ٹائر کیسا ہے، کتنا عرصہ چل سکتا ہے۔ جی ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی ڈرائیور ہو اور وہ گاڑی کا میکینک بھی ہو، ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے والا ڈرائیور تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا میکینک ہونا ضروری نہیں ہے۔ صحیح، وہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ گاڑی کی ایک ایک چیز کو جانتا ہو۔ میری اپنی مثال لے لیں کہ میں گاڑی تو چلاتا ہوں، چلانا تو اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن ایک کیا چیز خراب ہے اس کو میں نہیں جج کر سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں آپ پہلے ڈیفائن کر لیں تو اچھا ہے، تاکہ اس کو باعزت طور پر کانٹریکٹ کو جو ہے نا پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ مثلا آگے اگلا سوال ہمارے پاس یہ ہے، کیا اثاثہ کرائے پر حاصل کرنے والا اس اثاثے کو مزید یعنی آگے کرائے پر دے سکتا ہے، یعنی لیز در لیز، اجارہ در ادار؟ جی ہاں، اس میں شریعت ہمیں یہ اصول دیتی ہے کہ اگر جو لیسی ہے جس نے اجارے پر لیا ہے، جس کو ہم مستاجر کہتے ہیں، عربی ٹرم زیادہ اچھی رہتی ہیں یوز کرنا کیونکہ مسلمان کے لیے تو عربی زبان بہت اچھی ہے، آسان بھی، اور مسلمانوں کی زبان ہی عربی ہے۔ تو جو مستاجر ہوتا ہے وہ جب اثاثہ کرائے پر لیتا ہے تو اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کو کرائے پر لے کے آگے مزید کرائے پر دوں گا کسی کو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مجر سے پہلے اجازت لے گا۔ اگر وہ اجازت نہیں لیتا تو پھر اب جو کرایہ آئے گا چاہے تھوڑا آئے یا زیادہ آئے، تھوڑا آئے گا تو پورا کر کے طے کرنے کے دینا ہوگا، اگر اس کے کرائے سے زیادہ کرائے پر اگر اس نے دے دیا تو یہ سارا کرایہ اس کو مجر کو ادا کرنا ہوگا، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ بس اوقات آپ نے دیکھا ہے ایک گھر ہے، اس گھر میں 2 کمرے ایسے ہوتے ہیں جو انفرادی طور پر ایک کمرے کے طور پہ بیٹھک کے طور پہ کرائے پہ دیے جاتے ہیں، تو اب اگر مستاجر اس کو بتا دے کہ بھی میں یہ کمرے کرائے پر دوں گا تو یہ میری مرضی میں استعمال کروں یا آگے کرائے پر دوں گا، تو وہ مجر سے اس بات کا آپشن لے سکتا ہے۔ تو اب مجر نے اگر اس کو اجازت دے دی، اوکے کر دیا، تو پھر وہ آگے کرائے پر دے گا، اور اگر مجر نے اوکے نہیں کیا لیکن اس نے خود آگے دے دیا اپنی طرف سے، یعنی کرائے پہ اس کو چڑھا دیا، تو اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس کو بھی یہی بھرے گا، مجر سے مطالبہ نہیں کر سکتا، اور اگر کرایہ زیادہ آتا ہے تو وہ بھی اس کو مجر کو ادا کرنا ہوگا، یہ چیز اس کی ہے۔ جی یعنی اضافی کرایہ بھی اسی کو جائے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو پہلے بتا دیں، طے کر لیں، اور پھر اس کو جو ہے اگر وہ دینا چاہتا ہے اپنے پاس رکھوں گا، اتنا آپ رینٹ پہ دوں گا۔ اس میں پھر یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ 2 کانٹریکٹ آ جاتے ہیں، ایک لیز کا اور ایک مزاربت کا؟ نہیں، لیز ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس میں نے آپ سے لیز پر ایک چیز لے لی ہے، آگے پھر میں مزید لیز پر دے رہا ہوں۔ صحیح، میں سروس تو نہیں پرووائڈ کر رہا نا، میں تو وہی چیز دے رہا ہوں، گھر دے رہا ہوں۔ جی صحیح۔ تو سامعین، ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ زادہ راہ اسلامی مالیاتی احکام کے اوپر ایک پروگرام ہے جو RCI بی رفاع سینٹر آف اسلامک بزنس اینڈ فنانس کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم مفتی صاحب سے اگلا سوال کرتے ہیں، کیا مجر اپنے کرائے دار سے کچھ ضمانت طلب کر سکتا ہے؟ جی ہاں، مجر کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اثاثے کی سیکورٹی کے لیے کچھ رقم یا کوئی اور ایسی چیز بطور ضمانت ایڈوانس میں لے سکتا ہے کہ میں تمہیں یہ گھر دے رہا ہوں کرائے پر اتنے عرصے کے لیے، تو تم جو ہے نا مجھے کوئی چیز اتنا روپیہ جو ہے نا ایڈوانس میں میرے پاس سیکورٹی کے طور پہ رکھو،
تو وہ رکھ سکتے ہیں، تاکہ اگر آئندہ مستقبل میں وہ اس چیز کو نقصان پہنچ جاتا ہے مستاجر کی غفلت کی وجہ سے، تو وہ مؤجر جو ہے وہ اس نقصان کو اس سیکورٹی کے طور پر جو رقم رکھی گئی تھی، جو چیز ضمانت کے طور پر رکھی گئی تھی، اس سے اپنے اس نقصان کو پورا کرے گا اور بقیہ رقم اس کو اینڈ آف دی کنٹریکٹ پر واپس کرے گا۔ صحیح۔ مصطفی یہ فرمائیے گا کہ آج کے اگر ہم مروجہ جو مالیاتی نظام ہے اسلامی اور جو کنونشنل سسٹم ہے اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لیز کا کانٹریکٹ ہے اسلامی بینک اس کو کیسے کرنے اور جو کنونشنل بینکس ہے وہ اس کو کیسے لے رہے ہیں، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر طریقے کی بات آپ کر رہے ہیں کہ ان کا طریقہ کیسا ہے، تو اسلامک کا، تو پھر اسلامک کا طریقہ تو ٹھیک ہے، اس پہ تو کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ اسلامک لیز کو تو علماء ہینڈل کر رہے ہیں، ان کو اس کو چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں۔ جو کنونشنل سسٹم ہے اس کے متبادل کے طور پر ہی ہم اسلامک سسٹم لائیں۔ صحیح۔ جو ملک میں اسلامک بینکس اسلامک لیز کا پروڈکٹ دے رہے ہیں اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ کنونشنل سسٹم کو ختم کیا جائے۔ کنونشنل کے خلاف کیوں اسلامک سسٹم لائیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کنونشنل سسٹم از دا بیسڈ آن ربا، صحیح، کہ وہ ربا بیسڈ ہے۔ اس پہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کی جاتی ہیں اس میں مثال کے طور پہ آپ غرض بھی اس میں آ سکتا ہے، جی غرض بھی آ سکتا ہے، اس میں انسرٹینٹی جو ہوتی ہے وہ بھی آ سکتا ہے۔ اب اس میں ہوتا ہی ہے کہ آپ نے کوئی چیز رینٹ پر دی آگے، ٹھیک ہے جی، آپ نے جب وہ چیز رینٹ پر دی تو اب وہ چیز خراب ہو جائے تب بھی مستاجر ذمہ دار ہے، اب وہ مستاجر کی غفلت کی وجہ سے خراب ہو تب بھی ذمہ دار ہے، اور اگر مستاجر کی غفلت کی وجہ سے خراب نہ ہو تب بھی مستاجر ذمہ دار ہے۔ تو یہ اس طرح کی کنڈیشنز ان اسلامک ہیں جن کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا، تو ان کے ہی متبادل کے طور پہ جو ٹوٹل اسلامک سسٹم ہے اس کو لایا گیا ہے اجارے کا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، اور وہی ٹرم یوز کی جا رہی ہے۔ اب اجارہ لفظ ہے، اجارے کو ہی پروڈکٹ کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے۔ وہاں تو اگر آپ کنونشنل سسٹم میں دیکھیں تو اجارہ نہیں یوز ہوتا، وہ تو کار فنانسنگ یا لیز اس طرح کے یہاں پر اجارہ ہی یوز کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ نہ صرف یہ اندر سے پروسیس اس کا اسلامک ہے بلکہ جو اس کا ٹائٹل ہے وہ بھی اسلامک ہے۔ جی سامعین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ ہمارے پروگرام کے اندر جو ای میل کے تھرو یا آپ اپنا براہ راست خط بھیج کے ہمارے پروگرام کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو اپنا ای میل ایڈریس بتا دیتا ہوں، zadera@hotmail.com، یا اگر آپ ہمیں لیٹر لکھنا چاہیں تو انچارج پروگرام زادیرہ 276 پشاور روڈ راولپنڈی، یہاں پہ آپ ہمیں اپنا بھیج دیجئے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے جو بھی سوالات اور تجویز ہیں وہ انشاءاللہ پروگرام کے اندر شامل کریں گے۔ آج کا ہم آخری سوال لیتے ہیں مفتی صاحب، آپ فرمائیے گا کہ ایسا لیزیبل اثاثہ ہے جس کو کوئی بندہ لیز پہ دینا چاہتا ہے یا کوئی لینا چاہتا ہے، اب اس کے اوپر ظاہری بات ہے جو بھی ایسٹ ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ٹیکس تو لگتا ہی ہے، پراپرٹی ٹیکس کے نام سے یا جو دوسرا بھی ٹیکس جو ہے، تو یہ ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، جو اخراجات جو ایکسپینس ملکیت سے متعلق ہوتے ہیں وہ تو ساری مؤجر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب جیسے آپ نے پراپرٹی ٹیکس کا ذکر کیا، پراپرٹی ٹیکس تو لگتا ہی اس شخص پر ہے جس کی ملکیت میں یہ پراپرٹی ہوتی ہے، جو اس کا مالک ہوتا ہے۔ تو اب یہ ایکسپینس جو ملکیت سے ڈائریکٹ متعلق ہوتے ہیں یہ سارے مؤجر کے ذمہ ہوتے ہیں۔ البتہ کوئی ایسا ایکسپینس ہے، کوئی ایسا خرچہ ہے جو صرف مستاجر کی ذات تک رہتا ہے، مثلا جب تک مستاجر اس چیز کو استعمال کر رہا ہے تو وہ ایکسپینس آ رہا ہے، تو یہ مستاجر ہی دے گا۔ جیسے بجلی کی مثال آپ لے لیں، ٹیلی فون کی لے لیں، گیس کی لے لیں، تو جب تک بجلی استعمال کی جاتی رہے گی تو جتنا استعمال کریں گے اتنا اس کا جو ایکسپینس ہوگا وہ مستاجر کے ذمہ ہوگا، اور جب وہ مستاجر اس کو چھوڑ دے گا، اس گھر کو چھوڑ کر چلا جائے گا، کیونکہ اس سے ریلیٹ نہیں رہا وہ گھر، تو اب وہ گھر کو یوز نہیں کر رہا تو اس کا اثر بھی ختم ہو گیا، اس کے جانے کے ساتھ ہی اس بجلی کا اثر، اس ٹیلی فون کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں مستاجر کے ذمہ ہوتی ہیں۔ البتہ ایک صورت اور یہ بھی ہے کہ اگر مؤجر اور مستاجر دونوں یہ طے کر لیں کہ یہ جو تمام قسم کے ایکسپینسز ہیں، پراپرٹی کے ایکسپینسز تو ہیں ہی تمہارے، البتہ جو مستاجر کے ایکسپینس ہیں، گیس کا بل ہے، بجلی کا بل ہے، ٹیلی فون کا، یہ بھی تم ادا کرو، تو میں تمہیں کرایہ جو ہے وہ اگر پہلے 6000 دیتا تھا تو ابھی 9000 روپے دوں گا۔ تو یہ ہم اسلام نے اس بات کی اجازت دی کہ آپ یہ بات طے کر کے اس سے آپ کر سکتے ہیں۔ جو ایکسپینسز مستاجر کے ذمہ تھے وہ ایکسپینسز آپ نے مؤجر کے ذمہ ڈال دیے اور آپ نے اس کا کرایہ جو ہے رینٹ اس کو بڑھا دیا، تو یہ جائز ہے، اس چیز کی اجازت ہے۔ تو سامعین، یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا۔ آج ہم نے جو اجارہ ہے، جو لیز ہے، اس کے اوپر ہم نے بات کی ہے، اور اس کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر بھی سیر حاصل گفتگو کی ہے، اور اس کے جو شرائط ہیں اور جو ضوابط ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے جو ہے کافی بحث کی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی ٹائم اسی نوعیت کے کسی اور پروگرام کے اندر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔